یہ تھوڑا سا تذکرہ میں نے 5 ہجری کے واقعات کے بارے میں کرنا تھا. ایک مختصر تذکرہ، ٹائم تھوڑا سا شارٹ رہ گیا، 3 منٹ رہ گئے، وہ میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں ذی الحج کی آخری دنوں کے بارے میں. سورہ فجر کی آیات ہیں جو آخری سپارے کے اندر ہے، والفجر ولیال عشر. اللہ تعالیٰ نے فجر کے وقت کی قسم اٹھائی، اللہ تعالیٰ نے 10 راتوں کی قسم اٹھائی. جمہور مفسرین، جمہور کا مطلب میجورٹی، مفسرین کے مطابق لیال عشر کا مطلب ذی الحج کی پہلی 10 راتیں ہیں. لیال راتیں، عشر 10، بہت زیادہ فضیلت والی، برکت والی راتیں ہیں. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان 10 راتوں، ان 10 دنوں، ذی الحج کے جو پہلے 10 دن ہیں، ان کی عبادات سے زیادہ کوئی بھی دن ایسا پورے سال میں نہیں ہے کہ جس کی عبادت اس عبادت سے زیادہ مقبول ہو. کوئی بھی کام ایسا نہیں ہے جس کا درجہ رب کے ہاں ان 10 دنوں کی عبادت سے زیادہ ہو. جب صحابی سننے تھے ان میں سے ایک نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول، کیا جہاد بھی؟ ان کو پتہ تھا کہ جہاد کا لیول بالکل ایکسٹریم پہ ہے، مشکل بھی ہے، ڈیفینیٹلی شہداء کا درجہ ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاد بھی، یعنی ان 10 دنوں میں جو آپ عبادت کرتے ہیں، جو بھی آپ کر سکتے ہیں، عبادت سب کو پتہ ہے، ٹھیک ہے نا. اس کو صرف نفل تک اور قرآن تک اور روزے تک اس کو محدود نہ رکھیں. عبادات بہت زیادہ ہیں. غریب کی مدد کرنا، کسی کو پڑھنا، کسی کو پڑھانا، صبر کرنا، کسی کو معاف کرنا، کسی کی دلجوئی کرنا، اس کے لیے آسانی پیدا کرنا، اس کے لیے چل کے جانا، اس کے لیے سفارش کرنا، کسی کے جنازے پہ جانا، کسی کی تیمارداری کرنا، یہ بڑی عبادات ہے، بہت بڑی بڑی عبادات ہے. ان کو مس نہیں کرنا چاہیے. ہم اکثر بالکل محصور ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہم روزہ رکھنے کے بعد بالکل اتکاؤ بیٹھ جاتے ہیں. کدھر ہے اس کا روزہ ہے، مطلب میں چھٹی ہے آج، فارغ ہے، وہ آپ کو نہیں ملے گا، آج روزہ ہے اس کا. اس روزے کو اس طریقے سے نہ رکھیں. کاروبار زندگی کو، لوگوں کے حقوق و فرائض کو ساتھ میں چلائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان 10 دنوں میں جو روزہ رکھا جاتا ہے وہ سال کے روزے کے برابر ہے. سال کے روزے کے برابر یہ ان دنوں کا روزہ ہے. اور یہ 1 سے لے کر 9 تک ہے، 10 کا روزہ نہیں ہے، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. مبارک راتیں 10 ہیں، مبارک دن 10 ہیں، روزہ 9 کا ہے. 10واں کیوں نہیں ہے کہ 10واں عید کا دن ہے. عیدین کو روزہ رکھنے سے منع کیا گیا، عید الفطر کو بھی اور عید الاضحیٰ کو بھی. تو ان دنوں میں اگر کر سکتے ہیں، روزہ رکھ سکتے ہیں، سال کے روزے کا اجر لیں. اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے ہمارے گناہوں کے اوپر جو کچرا اتنا ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے اس کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ سے تہجد پڑھ کے استغفار کریں. برکت والی راتیں جن کی راتوں کا اللہ تعالیٰ نے پورے سال میں حاضر کیا ہے، تو امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ان راتوں میں دعائیں بھی قبول کرے گا، روزے کی حالت میں روزے اور دعاؤں کو بھی قبول کرے گا. خصوصاً جو 9 والا روزہ ہے اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس چیز کی امید ہے کہ 9 ذی الحج کے روزے پہ اللہ تعالیٰ تمہارے پچھلے سال کے گناہ بھی اور اگلے سال کے 1 سال کے گناہ معاف کر دے گا. یہ اگلے سال کے 1 سال کے گناہ غالباً اس 9 ذی الحج کے روزے کے علاوہ کسی چیز کی فضیلت میں اگلے سال کے آنے والے جو گناہ آج تک ہوئے بھی نہیں، ان کا ہونے سے پہلے ان کی معافی کا اعلان صرف 9 ذی الحج کے روزے پہ. اس کو مس مت کریں. اللہ تعالیٰ نے شرط نہیں رکھی، ہم بھی نہیں رکھیں گے. اس حدیث میں صغیرہ کا تذکرہ نہیں، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا، رب سے امید رکھیں. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے لیے ویسے ہی ہو جاتا ہوں جیسا میرا بندہ میرے سے. وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آزاد ہونے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین صحابی حضرت حمزہ کو مارا. ایک بندے کو صرف مارا. اس کے بعد کہتا میں نکل گیا، میرا جنگ سے کام ہی نہیں تھا، میں نے کام پورا کر لی، میں نے آزاد ہو جانا تھا. مجھے ہند نے اپنے سارے زیورات کو اتار کے دے دیے کہ یہ تیرے ہو گئے، اور میرے مالک نے مطمئن دے کے بھائی نے مجھے کہا تو آزاد ہے، میرا کام ہو چکا تھا. بعد میں مسلمان ہوئے. وہ بڑے طویل واقعات ہیں. وہ کہتے تھے کہ میرے سے یہ بھی ہوا، میں یہ بھی ہوا، میں نے قتل بھی کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی صحابی کو، ان کے چچا کو، ان کے دودھ پیتے بھائی کو میں نے قتل کیا. اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں معاف کی، سب کچھ معاف کر دیا. اور اتنی اللہ تعالیٰ نے دلجوئی فرمائی کہ جب لوگوں میں بیٹھتے تھے، لوگ ایک دوسرے کو اشارے سے بتاتے تھے، جو نئے نئے صحابہ تھے، جو بچے تھے، کہ یہ کون ہے، تو کہتے تھے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ کو اس نے قتل کیا تھا جب وہ مسلمان نہیں تھا. تو یہ سن رہے ہوتے تھے، تو ان کے لیے بڑی کلنک والا معاملہ تھا. اللہ تعالیٰ نے کیسے اس کو واش کیا. مسلمہ کذاب جو جھوٹا نبی تھا، اس کو 3 افراد نے آ کے اس کے قلعے کے اندر گھس کے دیواروں کو ٹاپ کے اندر یہ قتل کیا. 3 میں سے ایک وحشی تھے، اور کہتے ہیں کہ میں نے نیزہ مارا اور عمارہ کے بیٹے نے پیچھے سے تلوار چلائی. مجھے نہیں پتا کہ میرے نیزے سے مارا یا اس تلوار سے مارا یا دونوں سے مارا. یعنی کیا، جس نیزے سے چھوٹا سا نیزہ تھا،
انہوں نے پتھر کے پیچھے بیٹھ کے حمزہ کے پیٹ میں نیزہ مارا تھا سیدھا، اور پیٹ سے گزر کے چلا گیا تھا، اسی نیزے سے جھوٹے نبی کو مارا۔ ابھی لیول ہو گیا۔ اس کے بعد کسی نے حضرت وحشی کو یہ نہیں کہا کہ یہ وہ ہے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو قتل کیا تھا، پھر وہ کیا کہتے تھے یہ جھوٹے نبی کا قاتل یہ ہے، اس نے مارا تھا، اس نے جہنم وصیت کیا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز معاف فرمانے والا ہے۔ رب کے ساتھ کنڈیشن نہ لگائیں۔ گناہ سے ہمیں بھاگنا چاہیے، گناہ کو بڑے کو بڑا ہی لینا چاہیے۔ بڑا گناہ کون سا ہے؟ مفسرین کی بڑی کلیئر اس کے اوپر انڈرسٹینڈنگ ہے، جس گناہ کو آپ بار بار کریں وہ گناہ کبیرہ بن جاتا ہے، جتنا بھی چھوٹا گناہ ہو۔ سمپل ڈیفینیشن تو لوگوں نے یہ بیان کی نا کہ جو قرآن کے اندر جن چیزوں سے روکا گیا ہے اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان الفاظ مبارک سے کہہ کہ نہیں کرنا نہیں کرنا نہیں کرنا، وہ گناہ کبیرہ ہے۔ وہ پلینٹی آف تھنگس 70 80 سے زیادہ ہے، لیکن مسلمان کے لیے ہر گناہ کبیرہ ہے، جس کے اوپر وہ مصر ہو جائے اور جس کو چھوٹا سمجھنا شروع ہو جائے اور وہ اس کے آڑے آ جائے۔ آپ لوگوں نے حدیث سنی ہے، ہم نے بھی سنی ہے، دوبارہ میں ریفریش کر دیتا ہوں۔ وہ بھی اسی مخلوق کے لیے تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک طوائف جو کنویں کے کنارے بیٹھی تھی، پانی پی رہی تھی، اور ساتھ ایک کتا ہانپ رہا تھا، اس نے اپنے جوتے میں، برتن نہیں تھا، اس نے اپنے جوتے کو پانی کے نیچے ڈال کے 3-4 دفعہ جوتے میں سے تھوڑا سا پانی نکال کے کتے کو پلاتی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا۔ اور اسی قوم میں سے ایک خاتون جو بہت نمازی پرہیزگار روزے دار صدقے دینے والی تھی، ایک دن اس نے بلی کو بند کیا ایک چھوٹے سے کمرے میں واش روم کے اندر۔ بلی نہ باہر جا سکتی تھی نہ کچھ کھا سکتی تھی اور بھوک سے مر گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی وجہ سے اس خاتون کو جہنم میں ڈال دیا۔ تو بڑا چھوٹا گناہ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، ہم اس کے اوپر فیصلے نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں کہ ہر گناہ معاف کرنے والا ہے، لیکن ہمارا فریضہ ہمارے فرائض میں یہ شامل ہے کہ ہم ہر گناہ کو بڑا سمجھیں اور اس سے تہ دل سے توبہ کریں۔ توبہ کا آغاز ندامت سے ہوتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں الندامت توبہ، شرمندگی توبہ ہے۔ یہ پڑھنا توبہ نہیں ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ توبہ نہیں ہے، شرمندگی توبہ ہے۔ وہاں سے آغاز ہوتا ہے انڈرسٹینڈنگ، ایکسیپٹنگ، ایکنالجمنٹ کہ میں غلط تھا، اللہ تعالیٰ میرے لیے آسانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے اصول بڑے خوبصورت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان فرما دیا کہ میں ہر چیز معاف کر دیتا ہوں سوائے شرک کے، الا ان یشرک بی۔ جو رب کے ساتھ شرک کرتا ہے اس کو وہ کہہ دیا اس نے کہ میں معاف نہیں کروں گا۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ فلاں چیز رب کی طرف سے نہیں، فلانے کی طرف سے آ رہی ہے۔ یہ کراچی کا سمندر جو ہے نا، یہ بابے کے مزار کی وجہ سے چل رہا ہے، جو آپ لوگوں سے سن رہے ہوتے ہیں، یہ شرک کی کلیئر شرک کی باتیں کہ سمندر میں اس لیے ابھی لوگوں نے دوبارہ بات کرنی سٹارٹ کر دی کہ سمندر میں پانی اس لیے نہیں چڑھا کہ غازی کا مزار تھا، خدا کا خوف کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے قرآن کے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ کے لا شریک لہ فی ملکی، اللہ تعالیٰ کی اس بادشاہت میں کوئی اس کے شریک نہیں ہے۔ یہ پوری کائنات کی جو بادشاہت ہے وہ اکیلے چلاتا ہے، آرڈر دیتا ہے، صرف اس کے آرڈر پہ چلتی ہے۔ پانی، ہوا، جو بھی ہے، ایوری تھنگ از انڈر ہز کنٹرول، اور اس میں اس نے کسی مخلوق میں سے کسی فرشتے کو، کسی نبی کو، کسی کو شامل نہیں کیا۔ اگر شامل کرنا ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اس کے اہل کوئی نہ تھے۔ یہ قریش کا جس کا میں تذکرہ کیا، 21 دن بیٹھے ہوئے تھے، پہلے دن اٹھا کے باہر پھینک دیتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوا کو حکم دیتے، ہوا اٹھا کے سارا اٹھا کے باہر پھینک دیتی۔ 21 دن کیوں بیٹھے رہتے؟ یہ چیزیں سوچنی چاہیے ہمیں۔ تو ان چیزوں کو ایٹریبیوٹ نہ کریں کہ فلاں کے مزار کی وجہ سے، فلاں دربار کی وجہ سے، فلاں کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے اور یہ نہیں ہو رہا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان چیزوں کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کا میں کیٹیگوریکلی اس لیے کہہ رہا ہوں، لوگ اپنے عقائد کو چینج کرنے کو تیار نہیں ہوتے، لیکن آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس غلط عقیدے کا قرآن میں رب نے تذکرہ کیا، رب نے کہہ دیا کہ اس کے اندر پھنسو گے تو ادھر جاؤ گے، کلیئرلی کہہ دیا، اس میں کوئی ifs and buts نہیں ہے۔ کبیرہ صغیرہ کا تو ہم ڈیبیٹ میں پڑھ جاتے ہیں، لیکن اس چیز میں کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے کہ شرک معاف ہوگا کہ نہیں ہوگا، چھوڑے گا تو معاف ہوگا، ویسے معاف نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو چیزوں کے اصل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور چیزوں میں جو اصل میں جو غلط ہے ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، جاننے کی توفیق عطا فرمائے، اس سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔